بسم اللہ الرحمن الرحیم تنبیہات الاول یوضع الخبر موضع الانشاء لاغراض کثیرۃ اہمہما التفاعل۔ فرماتے ہیں کچھ نکات ہے جملے خبر اور جملے انشاء کے بارے میں، چونکہ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کی تفصیلات ختم ہو چکے ہیں، آخر میں کچھ نکات بیان کرتے ہیں، کچھ مطالب تنبیہات کی شکل میں صاحب کتاب نے بیان کیا۔ تو پہلی تنبیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جملے خبریہ کو انشاء کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، یعنی اصل میں انشاء کا جملہ ہونا چاہیے، اس انشاء کی جگہ پر جملے خبریہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کچھ مقاصد ہے، کچھ اہداف ہے، تقریباً 3-4 مقاصد بیان کیا ہے، اور ان مقاصد کی بنیاد پر 5 مقاصد ہے، 5 ہدف ہے۔ ان 5 اہداف کی وجہ سے جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مقصد تفاعل ہے۔ تفاعل کا مطلب یعنی فعال لینا، فعال نیک، یعنی اچھا سوچنا، اچھا استخارہ کرنا۔ فعال کا اصلی معنی استخارہ ہے، استخارہ کا مطلب طلب خیر ہے، نیکی کی خواہش رکھنا یا طلب نیکی۔ تو اگر متکلم کا مقصد طلب نیکی ہو تو وہاں جملے انشاء استعمال کرنے کے بجائے جملے خبریہ استعمال کرے گا۔ یہاں پہ مثال دیا، ہداک اللہ لصالح الاعمال، ہداک اللہ، اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کر لی نیک اعمال کی طرف۔ تو نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرے کہہ کر جملے انشاء بولنا چاہیے دعا کی شکل میں، لیکن یہاں پہ دعا کی شکل میں نہیں بولا ہے بلکہ جملے خبریہ کی شکل میں لایا ہے۔ تو خبریہ ہے، جملے خبریہ کی شکل میں استعمال کیا تاکہ نیک اعمال کی ہدایت اور رہنمائی ہونے کا فعال نیک لیا جائے، یعنی یہ اللہ سے حاصل کرنے کے خواہش کے پورا ہونے کا نیت کرے تو یہ ہداک اللہ جملے خبریہ استعمال کیا۔ اصل میں کیا ہے، اللہ سے امر کی شکل میں دعا کرنا چاہیے نا، یعنی اہدک اللہ، یعنی اللہ آپ کو ہدایت کرے۔ اس طرح اہدنا الصراط المستقیم ہے نا قرآن کی آیت میں، تو یہاں اہدنی کہا، اہدی ہدایت کرے، اللہ تمہاری ہدایت کرے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کر دی، جملے خبریہ کی شکل میں لایا۔ بس گویا کہ ہدایت حاصل ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہدایت پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اور اس سے خبر دے رہے ہو، بس یہ مقصد ہے۔ نمبر 2، شکل امر سے احتراز کی خاطر جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر رکھتے ہیں، یعنی اگر فعل امر کی شکل میں لائے تو سامنے والا عزت والا ہے، احترام والا ہے، اس کی بے احترامی ہوتی ہے، تو اس کی بے احترامی اور بے ادبی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ نمبر 2 ہے، دوسرا غرض ہے۔ مثالیں عبارت میں آئے گی، ہم مثالوں کی وضاحت تو نہیں کرتے ہیں، عبارت میں وضاحت کریں گے، پہلے فہرست بتانا ہے۔ نمبر 3، والتنبیہ علی تیسیر المطلوب یا تیسر المطلوب، تیسیر ہے، 2 یا ہے نا، تیسیر پڑھو۔ اور جملہ خبر کو انشاء کی جگہ پر اس لیے رکھتے ہیں مطلوب کے حاصل کرنا آسان ہونے کو بتانے کے لیے، یعنی مطلوب حاصل کرنا بہت آسان کام ہے، لقوت الاسباب، کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے اسباب قوی ہے، مضبوط ہے، اس لیے جملے انشاء کی بجائے خبر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4، طلب میں مبالغے کی خاطر،
یا سرعت امتثال کو بتانے کی خاطر جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر لاتے ہیں۔ سرعت امتثال کا مطلب یعنی اس انشاء کے اطاعت میں جلدی ہے، یعنی اس کی اطاعت اتنی جلدی ہو گئی ہے کہ گویا کہ وہ ہو چکی ہے، اطاعت ہو چکی ہے۔ اطاعت کے انجام دہی میں بہت جلدی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جملہ انشاء کی جگہ پر خبر لاتے ہیں۔ نمبر 5 آخری ہے، اظہار الرغبہ۔ متکلم اپنے شوق اور رغبت کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ خبر کو انشاء کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا تنبیہ اول کی باتیں۔ بس تنبیہ اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھار متکلم جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں 5 مقاصد کی خاطر۔ یہ تو 5 اہم مقاصد ہیں، ہاں باقی اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں گنا، بلکہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ گن دیا ہے۔ الثانی یعنی تنبیہ دوم، تنبیہات میں سے تنبیہ دوم پہلے کا الٹ ہے۔ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے جملہ خبر کو انشاء کی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں انشاء کو خبر کی جگہ پر رکھتے ہیں، برعکس ہو گیا ہے۔ تو انشاء خبر کی جگہ پر یہ بھی کچھ مقاصد اور کچھ اہداف کی خاطر ہے۔ یہاں پہ تقریباً 2 ہدف بتا دیا ہے انشاء خبر کی جگہ پر رکھنے کا۔ پہلا، اظہار العنایت بالشیء، کسی چیز کے بارے میں زیادہ توجہ یا زیادہ اہمیت کے خاطر جملہ انشاء خبر کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، تحاشی اور احتراز عن مساوات اللاحق بالسابق، یعنی ایک لاحق چیز ہے وہ سابق کے ساتھ برابر ہونے سے بچانے کے لیے، یعنی 2 چیزیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، ایک سابق ایک لاحق۔ سابق کا معنی پہلے ہی ایک چیز ذکر ہے، لاحق کا مطلب یعنی بعد میں کوئی چیز ذکر ہے۔ تو متکلم کا مقصد یہ ہے کہ انشاء کو خبر کی جگہ پر لانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ لاحق سابق کے برابر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر دونوں انشاء لائے، دونوں خبر لائے تو ایک جیسا ہوگا نا، مساوات ہوگا۔ تو مساوات سے پرہیز کرنے کے لیے جملہ انشاء کو خبر کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ مثال بھی قرآن کی آیت ہے، نیچے آ جائے گی۔ تنبیہ سوم، تیسری تنبیہ، الانشاء کالخبر فی کثیر مما ذکر فیہ، کہتے ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کچھ احکام میں ایک جیسے ہے۔ جو گزشتہ کچھ احکام ہے اس میں بھی ایک جیسے ہو گئے تھے، اور عن قریب کچھ احکام بعد میں بیان کریں گے، ان میں بھی جملہ خبر اور جملہ انشاء ایک جیسے ہے، جیسے کہ ذکر کرنے میں، حذف کرنے میں۔ اس کے علاوہ کچھ احکام ایسے ہیں جس میں جملہ خبریہ اور انشائیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انشاء خبر کی طرح، ہاں انشاء خبر کی طرح ہے کچھ احکام میں۔ اب صاحب کتاب کہہ رہے کچھ احکام پہلے ذکر ہو گئے ہیں، کچھ احکام بعد میں ذکر ہوں گے، تو ان احکام میں جملہ خبریہ اور انشاء ایک جیسے ہے، الگ الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں میں ایک قانون چلے گا۔ یہ ہو گیا تنبیہ سوم۔ تنبیہ رابع، چوتھی تنبیہ، صیغہ امر و نہی استفہام۔ امر و نہی استفہام، یہ تو انشاء کے اقسام ہے نا، پہلے بتایا ہے۔ انشاء طلبی کے اقسام ہے۔ انشاء طلبی کے 5 اقسام تھے، امر، نہی، استفہام، تمنی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کبھی امر و نہی استفہام اپنے معنی سے نکل کر کچھ اور معنی کے میں استعمال ہوتا ہے۔ صیغہ امر، صیغہ نہی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کچھ اور اغراض اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان اغراض اور مقاصد کو درک کرنا ذوق ادبی اور ذوق سلیم کا محتاج ہے۔ یعنی انسان اگر ادبی شوق رکھنے والا ہو، ادبی ذائقہ رکھنے والا ہو، تو اس صورت میں وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ فعل امر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، فعل نہی کس میں ہوا، استفہام کس معنی میں ہوا ہے، اور ان میں سے شاید پہلے کچھ ذکر بھی ہو گیا ہے۔ ذوق سلیم، ہاں بس یہ ذوق سلیم کی طرف محتاج ہے۔ اما صاحب کتاب کہہ رہے کہ ان
امر نہی اور استفہام کی جو اقسام ہے وہ دوسرے معنوں میں استعمال کرنا ہر جگہ پر صحیح نہیں ہے، بلکہ استعمال کرنے میں کوئی ادبی نکتہ ہو، ادبی نکتہ ہونا چاہیے، اور اس استعمال کی وجہ سے کلام کی بلاغت کا درجہ بلند ہوتا ہو تو صحیح ہے۔ اگر صیغہ امر نہی کسی اور معنی میں استعمال کرنے سے کلام کا جو درجہ گر جائے، درجہ کم ہو جائے تو غلط ہو جائے گا، بلکہ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہے؟ کلام میں بلاغت بڑھ جائے، بلاغت کا درجہ اونچا ہونا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ بلاغت کا درجہ ختم کرنا تو مقصد نہیں ہے، بس یہ نقطۂ ادبی ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہ ہو گیا خلاصہ درس۔ ابھی ہم عبارت پڑھیں گے۔ تنبیہاتن، جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں کچھ نکات ہے، تقریباً 4 نکات ہو گئے نا، 4 تنبیہ۔ جی بس الاول، پہلی تنبیہ، یوضع الخبر موضع الانشاء لاغراض کثیرۃ، فرماتے ہیں جملہ خبر کو انشاء کی جگہ پر رکھا جاتا ہے چند مقاصد کی خاطر، بہت سارے مقاصد کی خاطر۔ اہمھا، ان میں سے اہم 5 بتا دیا۔ اہمھا یعنی ان اغراض میں سے، اغراض کثیرہ میں سے سب سے اہم موارد یہ ہے۔ نمبر 1، التفعل، فعل نیک لینا، فعل نیک لینا مقصد ہے۔ فعل نیک لینا مطلب فعل نیک یعنی اچھا سوچ رکھنا، یا کیا ہے، فعل کا اصلی معنی استخارہ ہے نا، استخارہ ہے نا طلب خیر کرنا، نیکی کی خواہش کا اظہار کرنا۔ مثال دے رہے ہیں نا، وَحَدَاكَ اللَّهُ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، اللہ آپ کو نیک اعمال کی ہدایت کرے، ہدایت کرے، یہ تو انشاء ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جملہ خبریہ استعمال کیا نا، اللہ نے تمہاری کار خیر کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ہدایت کرے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت کر دیا۔ تو ہدایت کر دیا کا مطلب یہ ہوگا کہ کار خیر کی طرف ہدایت ہونا ایسا لگتا ہے کہ ابھی حاصل ہو چکی ہے، رہنمائی حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ متکلم کے ذہن میں رہنمائی حاصل ہونا بہت اچھا مقصد ہے، اور یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے۔ خود بتا رہے کأن الہدایت حصلت بالفعل، گویا کہ رہنمائی ابھی ابھی حاصل ہو چکی ہے۔ فأخبر عنہا، پس متکلم نے اس رہنمائی سے خبر دی ہے، پس جملہ انشاء استعمال نہیں کیا۔ اہدک اللہ لصالح الاعمال، خدا آپ کو نیک اعمال کی ہدایت کرے نہیں کہا، بلکہ کر چکا، ہدایت کر چکا۔ ایک اور مثال، وَنَحْوَ وَفَّقَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو جملہ اردو میں ترجمہ کرتے وقت انشاء کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن انشاء کا ترجمہ نہیں ہونا چاہے۔ وَفَّقَكَ اللَّهُ کا معنی ہے اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے جملہ خبریہ کو انشاء کی جگہ پر۔ تو یہ کیوں؟ مقصد یہ ہوا کہ متکلم نے فعل نیک لیا ہے، اچھا استخارہ نکالا ہے کہ وہ اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے گا، ضرور دے گا، اس وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ توفیق دے چکا ہے اللہ نے، اور اس کی خبر دی ہے۔ نمبر 2، والاحتراز عن صورت الامر تأدبا و احتراما، جملہ خبریہ استعمال کرنے کی دوسری وجہ امر کی شکل سے بچنا ہے، صورت امر سے، صیغہ امر سے احتراز کرنے کے خاطر ہے، تأدبا و احتراما، سامع یا مخاطب کے ادب اور احترام کے خاطر۔ سامنے والا جو مخاطب ہے وہ بڑا عزت اور احترام والا ہے، تو اس کی ادب اور احترام کے خاطر صیغہ امر سے بچنا چاہتا ہے، اور اس امر کی جگہ پر جملہ خبریہ استعمال کرتے ہیں۔ نحو رحم اللہ فلانا، فلان کو اللہ، فلان پر اللہ نے رحم کیا۔ تو اصل میں کیا ہونا چاہے؟ ارحم اللہ فلانا، اللہ فلان پر رحم کرے کہنا چاہیے۔
تو رحم کرے کہا تو ارحم فعل امر کا صیغہ ہے، تو صیغہ امر استعمال کرے تو اللہ کے بارے میں جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے، یعنی یہاں پہ احترام، اللہ کے احترام اور ادب کے خاطر جملہ خبر لایا ہے، جملہ امر نہیں لایا، صیغہ امر نہیں لایا۔ ارحم اللہ، پروردگارا آپ فلان پر رحم کرے، معنی تو یہی ہے نا رحم کرے، لیکن رحم کرے کہنے کے بجائے کیا کہا؟ رحم اللہ فلانن، اللہ نے فلان پر رحم کر دیا ہے۔ اب اس میں اللہ کے ادب اور اللہ کے عظمت کے خاطر جملہ خبریہ استعمال کیا، انشاء کو چھوڑ دیا۔ جی ایک اور مثال دیتا ہے وَنَحْوَ يَنْظُرُ مَوْلَايَ فِي أَمْرِي وَيَقْضِي حَاجَتِي، میرے مولا میرے امور میں نظر رکھتا ہے، وَيَقْضِي حَاجَتِي، اور میری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی مولا کی عزت اور ادب کے خاطر ینظر پڑا ہے، فعل امر کا صیغہ نہیں لایا، فعل مضارع کا صیغہ لایا۔ اصل میں کیا ہونا چاہے؟ انظر مولایا، اے مولا آپ نظر کرے، میرے امور میں نظر کرے اور میری حاجت پوری کرے۔ صیغہ امر کی شکل میں ہونا چاہے، یہاں پہ صیغہ امر کی شکل سے پرہیز کیا۔ کیوں پرہیز کیا؟ ادب اور احترام کے خاطر۔ جی نمبر 3 والتنبیہ علی تیسیر المطلوب لقوت الاسباب، جملے خبر کو انشاء کی جگہ پر رکھنے کی تیسری وجہ مطلوب کے حاصل کرنا آسان ہونے کو بتانا ہے، اس پر تنبیہ کرنا ہے۔ مطلوب بالکل آسانی سے حاصل ہونے والا ہے، لقوت الاسباب، اسباب کی طاقت کی وجہ سے۔ ایک شخص کو یقین ہے کہ اسباب مضبوط ہے، اس وجہ سے مطلوب جلدی حاصل ہونے والا ہے اور آسانی سے حاصل ہوگا، اس لیے جملے خبریہ لاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دیتے ہیں کقول الامیر لجندہ، جس طرح فوج کا کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تأخذون بنواسیہم، تم لوگ دشمنوں کے پیشانیوں کو پکڑتے ہو، وَتُنزِلُونَ مِن سَیَاصِیہم، اور تم لوگ ان دشمنوں کو ان کے قلعوں سے اتارتے ہو۔ تو یہاں پہ تو صیغہ امر ہونا چاہے، یعنی اُخُذُوا بِنَوَاسِیہم، اے سپاہیوں دشمنوں کے پیشانیوں کو پکڑو۔ پکڑو تو نہیں کہا بلکہ خبر دیا ہے، یعنی دشمنوں کو شکست دینا بہت آسان ہے تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگ اتنے طاقتور ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی تم لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے۔ ان دشمنوں کے پیشانیوں کے بالوں کو پکڑ کے گرفتار کر چکے ہو اور ان کو اپنے مضبوط قلعہ، سیاسی کہتے ہیں قلعوں سے اتار چکے ہو۔ تأخذون بنواسیہم، یعنی تم لوگ دشمنوں کے پیشانی کو پکڑتے ہو، وَتُنزِلُونَهُم مِّن سَیَاصِیہم، ان کو اپنے قلعوں سے اتارتے ہو۔ جملے خبریہ لائے ہے، کیونکہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں، امیر کا مقصد یہ ہے کہ آسان ہونے کو بتائے۔ نمبر 4 والمبالغۃ فی الطلب للتنبیہ علی سرعۃ الامتثال، طلب میں مبالغہ کرنا ہے، للتنبیہ علی سرعۃ الامتثال، اس کی اطاعت جلدی ہونے کو بتانے کے لیے۔ یعنی کسی متکلم نے مخاطب سے ایک کام چاہا ہے اور مخاطب اتنے تیزی سے اس پر عمل کیا ہے گویا کہ وہ کام ہو چکا ہو، پہلے سے ہو چکا ہو، ایسا لگتا ہے۔ امتثال کا معنی ہے اطاعت میں جلدی ہے، بہت تیزی ہے۔ مثال دیتے ہیں نہ ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، قرآن کی آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، میثاق یعنی عہد و پیمان لیا، لا تسفکون دماءکم، تم لوگ اپنے خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے۔ بس یہاں پہ امر کا صیغہ تو نہیں لایا نا، یا نہی کا صیغہ نہیں لایا،
بلکہ جملہ خبریہ لا نافیہ لایا ہے، لا ناہیہ نہیں لایا ہے، لا تسفکونا۔ اگر نہیں کا صیغہ ہوتا تو کیا پڑھنا چاہے؟ لا تسفکو دماءکم، تم لوگ اپنے خون کو مت بہاؤ، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسفکون دماءکم، تم لوگ اپنے خون نہیں بہاتے ہو۔